پروگرام نمبر 41۔ السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہم تورات کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تورات شریف کتب مقدسہ کا پہلا حصہ ہے اور اس میں 5 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام پیدائش یا تکوین کی کتاب ہے۔ ہم نے اس میں سیکھا کہ گناہ دنیا میں کیسے آیا، گناہ کے ساتھ دکھ، درد اور بیماریاں اور موت اور عدالت کی سزا کیسے دنیا میں داخل ہوئیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خدا نے آدم اور نسل آدم کو گناہ کی سزا سے بچانے اور دوزخ کی ابدی آگ سے چھڑانے کا کیا منصوبہ بنایا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے گا جو گناہ گاروں کے گناہ کے بدلے اپنی جان قربان کرے گا تاکہ گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جائیں اور خدا کی سچی عدالت پر بھی حرف نہ آئے۔ پیدائش کی کتاب نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خدا نے ابراہیم کو چنا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ابراہیم کو اور اس کی نسل کو ایک بڑی قوم بنائے گا۔ اسی قوم سے نبی پیدا ہوں گے اور آخر میں دنیا کا نجات دہندہ آئے گا۔ تورات کی دوسری کتاب جو کہ خروج کی کتاب ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے آل ابراہیم کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں مصری غلامی کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیسے رہائی بخشی۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور بیابان سے گزار کر انہیں کوہ سینا تک پہنچایا۔ وہیں اس نے انہیں اپنی شریعت دی اور انہیں خون کی قربانی پیش کرنا سکھایا تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک خوبصورت اور عالی شان خیمہ اجتماع یعنی مسکن بنائیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے۔ جب یہ گھر تیار ہو گیا تو خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ خدا بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیسی گہری اور خوبصورت دوستی رکھنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس کے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک خیمہ اجتماع کی قربان گاہ پر جانور کے خون کی قربانی پیش نہ کرتا، کیونکہ اس کے پاس پہنچنے کا واحد ذریعہ یہی قربانی تھی۔ جانور کی قربانی کے ساتھ خیمہ اجتماع بالکل آسمان سے اترنے والے نجات دہندے کی تصویر پیش کرتا تھا، جس نے زمین پر رہ کر خون بہانے والی وہ قربانی پیش کرنی تھی جو تمام گناہ گاروں کے گناہ کو اٹھا لے۔ تورات کا تیسرا حصہ اخبار ہے۔ خدا نے موسیٰ کے دل میں الہام ڈالا کہ وہ ان حکموں کو لکھے جو تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خطا کی قربانیاں کس طرح چڑھانی ہیں۔ یہ کتاب گہری گہرائی رکھے ہوئے ہے اور ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ ہم اس کی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں۔ اگر آپ اس کتاب کی سیلف سٹڈی کریں تو آپ کو 2 الفاظ ایسے ملیں گے جو 200 بار سامنے آئے ہیں۔ ان 2 لفظوں نے پوری کتاب کے کلام کا خلاصہ اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ یہ 2 نمایاں لفظ پاک اور خون ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہی 2 لفظ بار بار کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص اور اہم پیغام جو کسی بھی شخص کے ذہن کو جھنجھوڑے گا وہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تورات کی تیسری کتاب کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی جائے کہ خدا پاک ہے، وہ ہر گناہ اور خطا سے مبرہ ہے، لیکن ہر بنی آدم خطا کار ہے اور ناپاک
اور گناہ کا مارا ہوا شخص خدا کی پاک حضوری میں کیسے داخل ہو سکے گا؟ خدا نے روز روشن کی طرح صاف ظاہر کر دیا کہ قربانی کے خون کے بغیر میرے پاس کوئی نہ آئے، اور یہ قربانی اس بے عیب نجات دہندے کی تصویر پیش کرتی ہے جو دنیا میں آنے والا تھا اور گناہگاروں کے گناہوں کا عوضی بن کر اپنی جان قربان کرنے والا تھا۔ آج ہمارے پاس جو وقت بچا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ کی تورات کی چوتھی کتاب گنتی یا عدد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کوہ سینا کے دامن میں 1 سال تک کیسے بسے رہے۔ اس 1 سال کے دورانیے میں خدا نے انہیں بڑی ساری باتوں کی تعلیم دی اور موسیٰ کے دل میں ڈالا کہ وہ تورات شریف کا زیادہ تر حصہ کتابی صورت میں لکھے، جسے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو خدا یہ نہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل مستقل طور پر بیابان میں بسیرا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن خدا نے انہیں اٹھ کر سفر پر روانہ ہونے کی ہدایت کی۔ ان کا یہ سفر وعدہ کیے ہوئے علاقے یعنی کنعان کے علاقے کا سفر تھا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس روز بنی اسرائیل کوہ سینا کے دامن سے روانہ ہوئے تو خدا کے جلال کا ابر جو خیمہ اجتماع پر چھایا ہوا تھا وہ اوپر بلند ہوا اور ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ خداوند خدا خود ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دن کے وقت ابر میں ہو کر اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ہو کر وہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلتا تھا، اور بنی اسرائیل دن کے وقت ابر کے پیچھے پیچھے چلتے اور رات کو آگ کے ستون کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ملک موعودہ یعنی اس ملک کنعان کی سرحدوں میں جا پہنچے، جس کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ مدتوں پہلے کیا تھا۔ خدا نے اپنے وعدے بھولائے نہیں، بلکہ اپنی وفاداری اور اپنے زور سے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرحد پر پہنچا دیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے ہم آج کل فلسطین یا اسرائیل کا ملک کہتے ہیں۔ تاہم کنعان اپنے باشندوں سے بھرا پڑا تھا۔ کنعانیوں کی تعداد اور زور بہت زیادہ تھا، تو پھر بنی اسرائیل اسے اپنی ملکیت کیسے بنا سکتے تھے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ خدا خود انہیں وہ ملک دیتا۔ خدا کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ کنعان کا یہی علاقہ میں تیری نسل کو دوں گا، اور خدا نے کنعانیوں کو وہاں سے نکالنے اور نسل ابراہیمی یعنی اسرائیل کو وہاں بسانے اور قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کنعانی لوگ بڑے گنہگار تھے اور بدچلنی کا شکار تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے تھے۔ خدا نے کنعانیوں کے لیے بڑا تحمل کیا، لیکن ان کی بے شرم روشیں بند نہ ہوئیں اور وہ اپنی بے شرمی اور گناہ کی راہوں سے باز نہ آئے۔ اس لیے خدا نے ان کا علاقہ بنی اسرائیل کو دینے کا منصوبہ بنایا۔ آئیں اب تورات کے چوتھے حصے یعنی گنتی کی کتاب کو دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کنعان کی سرحد پر آ پہنچے تو پھر کیا ہوا۔ گنتی کے 13ویں باب میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا، اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا، اور موسیٰ سے کہنے لگے، جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد
اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، چلو ہم ایک دم جا کر ان پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ زور آور ہیں۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی کہ ہائے، کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش ہم اس بیابان میں ہی مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلے۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ بس اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہ لائیں گے؟ ذرا ٹھہریں اور سوچیں، کیا آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل خدا کے خلاف کیسے بڑبڑائے اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی؟ کیا آپ نے ان کی بے اعتقادی پر نظر کی؟ کیا آپ نے غور کیا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح خدا پر بے وفائی اور وعدہ خلافی کا الزام لگایا؟ ہاں، بنی اسرائیل نے اس روز بہت بڑا گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدے کا یقین نہ کیا کہ وہ انہیں کنعان کا ملک دے گا۔ انہوں نے اس وعدے کا یقین نہ کیا جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ وہ لوگ بالکل آج کل کے لوگوں کی طرح تھے جو کہتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں نہ ہی خدا پر ایمان لائے ہیں اور نہ ہی نبیوں پر، کیونکہ وہ ان وعدوں پر ایمان نہیں لائے جو خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت اپنے کلام میں کیے ہیں۔ بے اعتقادی خدا کی نگاہ میں خطرناک اور مہلک گناہ ہے۔ یہی بیان کافی ہے، اب آئیں کہانی کو آگے چلائیں۔ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کو جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی،
سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے۔ اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا۔ ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر بڑبڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے، ان میں سے نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جیتے رہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی باتوں کو مان لیا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس طرح خدا کی نافرمانی کی اور اس پر ایمان نہ لائے، حالانکہ اس نے ان کو فرعون کے ہاتھوں سے چھڑایا اور انہیں وعدہ کیے ہوئے ملک یعنی کنعان کی سرحد تک پہنچایا تھا۔ جن لوگوں نے خدا کے کلام کا یقین نہ کیا، خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان کو سزا دی اور وہ بیابان میں مر گئے۔ اسرائیلیوں کی یہ جماعت ملک کنعان میں کیوں داخل نہ ہو سکی؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے کلام کا یقین نہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام پر ایمان لانے سے انکار کرنا بڑی خطرناک حکمت عملی ہے۔ جو خدا کا انکار کرے گا اسے ضرور خدا سزا دے گا۔ جو کوئی خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا بلکہ حقارت کرتا ہے اور خدا نے اپنے کلام میں جو حکم دیے ہیں ان کی مخالفت میں چلتا ہے، وہ خدا کی سچائی کا اقرار نہیں کرتا بلکہ وہ اسے جھوٹا کہتا ہے۔ خدا کی ابدی بادشاہی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بے ایمانی میں ہلاک ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی خوشخبری کو قبول کرے، جو خوشخبری اس نے اس نجات کی راہ کی بابت دی ہے جسے اس نے خود تیار کیا ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا فیصلہ خود کرے۔ جو کوئی خدا کے کلام پر ایمان نہ لائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خدا کے نبیوں کی معرفت آنے والے روح القدس کی تنبیہ سنیے۔ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ معزز سامعین، آپ کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے خدا کی باتوں کو نہ مانا بلکہ خدا کا انکار کیا، وہ وہیں بیابان میں مر گئے جیسا خدا کا فرمان تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔